نکے ہوندیاں پڑھدے ہسے یہ نہ پڑھدے مردے ہسے۔ آپ نے اپنے دور میں 100 ملزموں کو بھی سزائے موت دی، تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کرائم کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں، تو بیسیکلی مجسٹریٹ کا جو آخری کام ہوتا ہے نا وہ صرف اس کی وصیت لکھتا ہے۔ فضا میں بھی سکوت کا عالم۔ مگر ابھی ہم آپ کے آفس میں آئے ہیں تو وہی عارضی انتصاری، اس کے پیچھے آپ کے کوئی آئیڈیا بھی؟ ہماری جو لرننگ ہے وہ ایک دیہات، آج جو بحر و بر لگتا ہے کل وہ ذرہ بھر لگتا ہے۔ ٹپیکل جو کلچر ہے نا وہ بیسیکلی سادگی والا کلچر ہے۔ آج اپنے پروگرام 12 منٹ کا آغاز کریں گے ایسے سرکاری آفیسر سے جنہوں نے پوری زندگی گورنمنٹ کے اداروں میں کام کیا، تحصیلدار رہے، اے سی بنے، اس کے بعد آج کل سیکٹری پنجاب بورڈ ریونیو شفقت اللہ مشتاق۔ اور ان کے بارے میں آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں گا کہ یہ اکیلے سرکاری آفیسر نہیں بلکہ ان کا تعلق ادب سے، اور بے شمار کتابیں ان کی مارکیٹ کے اندر اویلیبل۔ آئیے ملتے ہیں شفقت اللہ مشتاق سے۔ سر، میرا پہلا سوال آپ کی زندگی کے متعلق ہوگا کہ آپ نے اتنے سرکاری اداروں میں کام کیا تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کیسے کرا؟ دیکھیں، میں بیسیکلی تو ریونیو سروس سے ہوں۔ میں نے نوکری کا آغاز جو ہے نا وہ بطور تحصیلدار کیا تھا، اس کے بعد میں مجسٹریٹ رہا ہوں، پھر اے سی بھی رہا ہوں۔ تو یہ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، لینڈ جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی کسی ملک کی لینڈ، وہ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے اس ملک کے کلچر کے حساب سے، ثقافت کے حساب سے، ایون معیشت کے حساب سے، ایون سیاست کے حساب سے۔ تو زمین کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ چونکہ مینجمنٹ آف لینڈ اس کا بنیادی فنکشن ہے، تو اس لیے ظاہر ہے اس میں مجھے بڑا سیکھنے کے لیے بڑا کچھ ملا ہے، لرننگ ہوئی ہے، مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں کس قسم کے لوگوں کے مسائل چل رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کی جو لٹیگیشن ہے اس کی جو بیس ہے وہ بھی زمین سے ہے، خواہ وہ ریونیو ورک ہو، سول ورک ہو، ایون کرمنل ورک ہو، وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ اس کا تعلق جو ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے وہ زمین سے ہوتا ہے۔ سر، آپ نے اپنے دور میں 100 ملزموں کو بھی سزائے موت دی، تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ دیکھیں، وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اور کیفیت ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ میں نے تو ہمیشہ نوکری کو ایز اے لرننگ لیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن گزرا ہے یہ ایک قسم کی میری جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، میں یہ جو لرننگ کے حوالے سے کہ لوگ ملے ہیں، اسی طرح وہ لوگ تھے۔ دیکھیں، وہ ایک ایسا طبقہ تھا جو ظاہری طور پہ تو وہ کرمنلز تھا، لیکن جو کرائم کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں، کئی لوگ بیچارے بھوک اور افلاس کا شکار ہوتے ہیں، کئی عزت وقار کے نام نہاد جو ہمارے کلچر کی ایک عزت وقار ہے اس کی وجہ سے قتل پہ ہوتے ہیں، کئی جو ہیں وہ عزیزداریوں کے چل رہے ہوتے ہیں، کئی ادا کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، کئی یہی اگین زمین کے مسئلوں پہ یہ قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اتنے بندوں سے ملتے ہیں تو بیسیکلی مجسٹریٹ کا جو آخری کام ہوتا ہے نا وہ صرف اس کی وصیت لکھتا ہے۔ جب آپ وصیت لکھتے ہیں نا، اس سے اس بندے کی بھی زندگی کے سارے تجربات کا جو نچوڑ ہے نا وہ سامنے آتا ہے کہ وہ کس طرح سوچتا ہے آخری وقت میں۔ تو وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، میری تو لرننگ ہوئی۔ کیا فیلنگ کیا تھی سر؟ فیلنگ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ایک ایگزیکیوشن جو ہے وہ تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ میرا تو کیا، میں نے تو جو مشاہدہ کیا ہے، جس وقت عین وہ وقت آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے فضا میں بھی سکوت کا عالم ہو، ایسے جیسے ٹھہر سا گیا ہو ماحول جو ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح ظاہر بنی نوع انسان ہیں۔ اب کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے جیسے انسان پر جب اس طرح کا موت والا دیکھتے ہیں کیفیت اور حالت، تو ظاہر انسان متاثر تو ہوتا ہے۔ سر، یہاں پہ ایک کویشچن کروں گا، آپ کا ادب سے بہت زیادہ لگاؤ ہے اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں جو عاجزی ہے وہ فقیرانہ ہے، اس کا کیا راز ہے؟ ایک راز تو اس کو، ہماری جو لرننگ ہے وہ ایک دیہات کی ہے۔ دیہاتی جو اگر ٹپیکل جو کلچر ہے نا وہ بیسیکلی سادگی والا کلچر ہے، وہ مسکینی والا کلچر ہے، وہ فقیری والا کلچر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو گاؤں ہوتا ہے نا اس کے دائیں بائیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درویش کی قبر لازمی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر وہ آپ اس کلچر کو جینونلی آبزرو کر کے آتے ہیں نا تو آپ کو اس میں بیٹھا کوئی نہ کوئی بزرگ مل جاتا ہے۔ پھر میں بیسیکلی میرا علاقہ پیر محل سے ہے۔ پیر محل جو ہے نا اس کو اگر دیکھا جائے تو وہاں 2 بڑے صوفی شعراء ہیں، جن میں ایک میاں علی حیدر ملتانی ہیں، پنجابی صوفی شعراء،
اور ایک سلطان باہو جو ساتھ شور کوٹ کے بالکل ساتھ ہیں. اب ظاہر ہے اب ہم تو بچپن میں تھے اس وقت، ابھی پڑھائی بھی نہیں شروع کی تھی، تو یہ جو صوفی شاعر ہیں یہ روٹین میں لوگ ادھر پڑھ رہے ہوتے تھے، ایون ان پڑھ لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے، سلطان باہو کو پڑھ رہے ہوتے تھے. وارث شاہ جو ہے وہ اتنا کوئی کامن شاعر ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے بات کرتے، جب بھی کوئی آدمی یہ چاہے کہ وہ اپنی بات کو مستند بنا کے پیش کرے تو دیہات میں جو ہے نا اس کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے وہ صوفی شاعری ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جب اس ماحول میں آپ آنکھ کھولتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو، اچھا لوگ گا رہے ہوتے ہیں. اب ہیر جو ہے وہ باقاعدہ مختلف موقعوں پہ وہاں گائی جا رہی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے ادب کی طرف آپ کا ٹیسٹ تو ہوگا. کچھ ویسے بھی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ہی ہوتے ہوں گے، لیکن بہرحال کچھ آپ کی اگر والدین کی تربیت جو ہے، ہمارے بھی ہاں صوفیاء کے ساتھ بزرگوں کی ایک تعلق تھا، وابستگی تھی، ایک یہ وہ بھی فیکٹر تھا. دوسرا جو ابھی میں نے بیان کیا. اگلی بات یہ ہے کہ اب مختلف کلاسوں میں نے پنجابی بھی پڑھی ہے، تو یہ وجہ ہے کہ جو میری بیس ہے نا لٹریچر کے حوالے سے، علم و ادب کے حوالے سے، اس پہ جو گہرا اثر ہے وہ اگر آپ میری یہ کتابیں بھی پڑھیں گے تو اس پر آپ کو جو گہرا اثر نظر آئے گا وہ صوفیزم اور بزرگوں اور درویشوں کا ہے. سر سیکٹری ریونیو ہونے کے ناطے ایک امیج بلڈ ہو جاتا ہے کہ یہ افسر ہے، آپ کے بھی آئے ہیں شاہی افسر، مگر ابھی ہم آپ کے آفس میں آئے ہیں تو وہی عاجزی، انکساری، اس کے پیچھے آپ کی کوئی آئیڈیا؟ اصل میں نے جو شروع میں نوکری میں دیکھا تھا نا، دیکھیں جب آپ کسی جگہ بیٹھتے ہیں نا تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ پہلے وہاں کے تقاضے سمجھیں کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہاں کے تقاضے کیا ہیں اور آپ کی نیچر آف جاب کیا ہے، نوعیت کیا ہے، آپ نے کیا کرنا کیا ہے. اچھا میں تو جب سے نوکری پہ آیا ہوں میں تو یہ سمجھا ہوں کہ بیسیکلی جو پبلک سرونٹ ہے نا، خواہ اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، وہ بنیادی طور پہ پبلک کے لیے ہے. اچھا اب پبلک جو ہے اس سے اگر ہم دور رہیں گے تو اس کے کئی منفی اثرات ہیں، وہ ہم مجھ سے بدظن ہوں گے، ہمارے خلاف نیریٹو بنائیں گے، دل میں ہمیں برا کہیں گے، یہ ساری نیگیٹیوٹی ہے نا. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایکسیس دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، تو آنے سے ایک تو آپ کا سافٹ امیج جو ہے وہ ان کے سامنے جاتا ہے، دوسرا آپ اس کام کے بہرحال تنخواہ لے رہے ہیں. اچھا ان کا اگر کام کرنے کی پوزیشن میں ہے، قانون کے مطابق وہ ہے، آپ کر دیتے ہیں. تو پاکستان میں جو میرا تجربہ ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کا کام کر دیں نا تو بہت کم لوگ ہیں جو یہ سمجھے کہ اس نے سرکاری ذمہ داری ادا کی، وہ آپ کا ممنون ہو جاتا ہے. سر یہاں پہ ایک اور کویشچن کرتا ہوں. چھوٹے شہروں میں تحصیلدار کلچر ہے، پٹواری کلچر ہے، سب سے پہلے تو پٹواری کا نام آتا ہے تو کرپشن سامنے آ جاتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ پٹواری ازم، تحصیلدار، یعنی کہ یہ ان حوالوں سے بھی بات کرنا چاہیں جہاں پہ چھوٹے ایریاز میں لوگ آپ تک نہیں پہنچ پاتے، وہ پٹواریوں تک رہتے ہیں، اور کرپشن کے حوالے سے تو میں ناظرین کو بتائیں کہ جو کرپشن ہے نا، کرپشن اوور آل سوسائٹی میں موجود ہے، وہاں اس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. اب ظاہر ہے جو تو پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور جس پہ کوئی انکوائری ہوتی ہے اور ہولڈ ہو جاتا ہے تو اس نتیجے میں تو کاروائیاں ہوتی ہیں. اینٹی کرپشن اپنے لیول پہ کر رہی ہوتی ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ اپنے لیول پہ کر رہا ہوتا ہے، ایون نیب بھی کر رہا ہوتا ہے. اچھا وہ کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا دوسرا جو ہے نا ایک اور بھی، جیسے میں نے لینڈ کے، چونکہ لینڈ کے ہیں ڈسپیوٹ، اب میں بھی دعوے دار ہوں، آپ بھی ہیں اور شفقت صاحب بھی ہیں. اب 3 دعوے داروں میں سے رائٹ تو ایک کا ہے نا، جس کو نہیں ملے گا اب اس نے اور کچھ نہیں کیا تو ریئیکشن ضرور دے گا کہ ہاں تو یہ بڑی کرپشن ہے جی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ 100% یہی بات ہے، یہ جملہ عوامل میں سے ایک جو ہے نا وہ یہ فیکٹر ہے کہ بعض جن لوگوں کے کام نہیں ہوتے، جو کہ نہیں ہونے والے ہوتے، وہ بھی پراپیگنڈا کرتے ہیں. بہرحال اوور آل کرپشن جملہ اداروں میں موجود ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ صرف ملازمین نہیں ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں. سر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو تنازعات ہیں زمینوں کے، اگر کوئی چلے جاتا ہے تو وہ 20-20 سال کیسے چلتے ہیں؟ سر کوئی ایسا لا آئے کوئی پاکستان کے اندر کہ یہ زمینوں کے تنازعات جو ہیں وہ جلدی نپٹنا شروع؟ اصل ٹائٹل کا جو ایشو ہے نا، ٹائٹل کا ہمیشہ جو ایشو ہوتا ہے نا جی، وہ ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے اور اس پہ لیٹیگیشن ہوتی ہے. جو ہے نا جو نارمل چیزیں ہیں وہ نارمل ہی چل رہی ہیں. مثال کے طور پہ اب میں بھی چھوٹا موٹا زمیندار ہوں. اچھا میں ابھی تو ملازمت میں، اب ہم ہیں نا، ملازمت سے پہلے بھی ہمارا کبھی بھی ایشو نہیں رہا. میرے والد صاحب کو میں نے کافی سال دیکھا ہے، یعنی میں 27 سال کی عمر میں نوکری میں آیا ہوں، میں نے تو اپنی زمین کے کوئی ایشو نہیں دیکھا.
جو نارمل چیزیں ہیں ان کی ایشو نہیں ہوتے. یہاں مثال کے طور پر ٹائٹل ڈسپیوٹڈ ہو جاتا ہے. اب جو ہے آپ کا اور میرا قبضے کا تنازع شروع ہو جاتا ہے. اب قبضے کے تنازع میں نہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں نہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. اب ظاہر ہے وہ لٹیگیشن ہوگی, ایک عدالت میرے حق میں فیصلہ کرے گی, اس کے بعد آپ اپیل میں چلے جائیں گے. اب یہ جو ہے نا سیریز آف لٹیگیشن اٹ سٹارٹس فرام دی لوور اینڈ اور کلمینیٹڈ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ پہ جا کے ہوتی ہے. کئی کیسز میں سر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی حق پر ہے مگر اس کو آپ انصاف نہیں دے پا رہے ہوتے, دوسرا زیادہ سفارشیں کروا لیتا ہے یا ویسے کر لیتا ہے, اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ یہ مین ٹو مین ویری کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں جی ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ انصاف والے کو انصاف دیا جائے, باقی مین ٹو مین ویری کر رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے سارے لوگ ایک جیسے, سارے افسر ایک جیسے اعصابی طور پہ نہیں ہوتے. کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو پریشر سسٹین نہیں کر سکتے. اچھا کچھ لوگ ہیں وہ کرتے بھی ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہر جگہ پہ اس طرح کی حالت نہیں ہے, لیکن اوور آل جیسے پورے معاشرے میں مسئلے مسائل ہیں وہاں اس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. میں اس کو ٹوٹل جو ہے رد نہیں کرتا. کبھی ایکشن لیا سر کوئی آپ نے, کوئی اے سی ڈی سی تحصیلدار کے خلاف کوئی اپلیکیشن آئی ہو آپ کے پاس؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک سسٹم آپس میں چل رہا ہے. ڈی سی اپنے لیول پہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے خلاف اس کے اوپر ایک کمشنر بیٹھا ہے, کمشنر کے اوپر پورا بورڈ آف ریونیو ہیرارکی ہے, ایون چیف سیکرٹری از آلسو دیئر. تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے نا یہ کانسٹنٹلی چلتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. باقی جس طرح میں نے بتایا ہے کہ بعض جگہوں پہ نا چونکہ لٹیگیشن جہاں انوالو ہو جاتی ہے نا وہاں ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے. وہ اب ظاہر ہے ایک بندے کے خلاف آپ کارروائی کریں وہ پی ایس ٹی میں چلا جاتا ہے, وہ بعض اوقات ہائی کورٹ میں ریٹوں میں چلا جاتا ہے. تو ان چیزوں میں نا ٹائم کا لگنا جو ہے پھر انصاف دو رویا ہوتا ہے. نہیں سول میٹر سے ہٹ کے بھی نہیں, انصاف دو رویا ہوتا ہے. اب آپ کے خلاف اگر کارروائی شروع کر دی جائے, آپ ملازم ہو تو آپ نے بھی تو انصاف لینا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کے خلاف کارروائی کرتا چلا جاؤں اور آپ گھر بیٹھ جائیں. آپ اپنی لحاظ سے پلیڈ کریں گے کیس کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سر کیا آپ سوچتے ہیں پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ یا جس طریقے سے یہ سول میٹرز ہیں, پٹواری کلچر کو, اس کو کچھ جدید کرنا چاہیے؟ دیکھیے اب کافی حد تک جدید ہو گیا ہے. کمپیوٹرائزیشن مکمل ہو چکی, سوائے 10% مواضعات ایسے ہیں جہاں نہیں ہے. 90% ٹوٹل کمپیوٹرائز ہو چکا ہے ریونیو ریکارڈ, اور انہوں نے ایپس بھی متعارف کرا دی. اب تو آپ وہ گھر میں بیٹھ کے نا وہ ایپ استعمال کریں تو آپ کو فرد تک ایکسیس مل جاتی ہے. اسی طرح گرداوری جو ہے وہ بھی آٹومیٹ ہو گئی ہے, وہ بھی کمپیوٹرائز ہو گئی ہے. تو اب وہ پرانی چیزیں بالکل نہیں ہے, کیونکہ ایشو ہیں دو مین. ایک ہے آپ کا میوٹیشن جس میں ملکیت چینج ہوتی ہے, دوسرا ہے پوزیشن, اس میں گرداوری. دونوں کی دونوں آٹومیٹ ہو چکی ہیں. باقی ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں میچور ہوتی ہیں. اس کو 5-6 سال سے یہ جو آپ کا میوٹیشن کا پروسیس ہے یہ تو آٹومیٹ ہو چکا ہے, اور گرداوری 2 سال سے ہو رہی ہے, یہ آٹومیٹ ہو چکی ہے. سر یہاں پہ آپ ماشاءاللہ ادیب بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں. سر کوئی ایسی شاعری میرے ناظرین کو سنانا چاہیں؟ سنا دیتے ہیں شاعری کا. تو دیکھیں میرا شاعری زیادہ جو ہے اردو اور پنجابی میرا سبجیکٹ ہے, تو اس میں میں کوشش کرتا ہوں میری جو شاعری ہے نا وہ شاعری برائے شاعری ہم نے کبھی بھی نہیں کی. صوفیانہ بھی ایک اینگل ہے, باقی معاشرتی بھی ہے, سماجی بھی ہے. اچھا رشتوں کو بھی ہم نے مد نظر رکھ کے یہ ہم نے اوور آل شاعری کی ہے. میری شاعری کوئی روایتی شاعری نہیں ہے, نہ میں کبھی اس طرح کی کرتا ہوں. میں تو جو تجربات و مشاہدات کی بنیاد پہ جو چیزیں. اچھا دوسرا میں واضح کر دوں کہ جو شاعری ہے نا یہ بیسیکلی آمد ہوتی ہے, یہ کونپلوں کی طرح پھوٹتی ہے اور پھوٹ کے آپ کے دماغ میں آتی ہے اور اس کے بعد آپ کی زبان پہ آتی ہے. وہ جب باہر نکلتی ہے تو شاعری ہوتی ہے. اچھا ہم تو وہ شاعری جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں سے ملتے ہیں, جس معاشرے میں جمے پلے ہیں, جہاں رہے ہیں. دیہاتی بندہ جو ہوتا ہے نا اس کو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ زمانہ طالب علمی تک رہتا ہے دیہات میں, اور جب وہ ہائر کلاسز میں چلا جائے تو شہروں میں آ جاتا ہے. اب دیہات اور شہر دونوں کا بیک وقت اس کو تجربہ ہوتا ہے, تو وہ دونوں سویلائزیشنز اور کلچر دیکھ چکا ہوتا ہے. لہٰذا اس کا جو ہے نا اس کے پاس واسٹ نالج بھی ہوتا ہے, ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. تو یہ میں بھی کچھ انہی لوگوں میں شمار کیا جاتا ہوں. اب میں آپ کو ایک شعر غزل ہی سنا دیتا ہوں. بکس کے حوالے سے بھی ہاں بکس میری نا ابھی تک جو چھپی ہیں وہ 3 بکس ہیں. ایک ہے کلام شفقت جو میری پہلی کتاب تھی, اس کے بعد جاگ ہے, اور آخری جو اب میری کتاب ہے نا اس کا نام ہے بھلن ہار, جو بھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے. اس کا کچھ مزیدار سا کلام سر
پہلے تو ایک میں غزل سناتا ہوں اردو میں آپ کو. آج جو بحر و بر لگتا ہے کل وہ ذرہ بھر لگتا ہے. میں نے من میں ڈوب کے دیکھا یہ تو رب کا گھر لگتا ہے. جب سے میں نے محنت کی ہے ذرہ مجھ کو زر لگتا ہے. اس کے من کا شر تو دیکھو خیر بھی جس کو شر لگتا ہے. ہر سے کیوں نہ پیار کروں میں ہر میں مجھ کو ہر لگتا ہے. اور تیرے بن مشتاق مجھے تو سونا سونا گھر لگ. نکے ہوندیاں پڑھدے ہسے یہ نہ پڑھدے مردے ہسے. گڈی گڈے سب سبھا کے پیار گھڑولی بھردے ہسے. ماں دے کول اکلے بہ کے پیو دے گلے کردے ہسے. دی دینا بھی خوش بڑیاں سن اساں بھی ڈاڈے سردے ہسے. اونج تاں چک دے مار سنبھاویں تیرے تاں مڑ بھی بردے ہسے. موڑو ویلا آیا شفقت جد نہ کسے بھی دردے ہسے. سر آخر میں کوئی ناظرین کو پیغام دینا چاہیں سر, کوئی ینگسٹر کو, اسٹوڈنٹ میرا تو پیغام ایک ہی ہے کہ جو دیکھیں ہمیں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں, ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں. جس وجہ سے ہم تنقید اور ایک دوسرے سے بدظن ہو رہے ہیں. حالانکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں, اپنے انر میں پڑی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں نا ان کا ادراک کروں اور ان صلاحیتوں کو ملک و قوم کے لیے استعمال کروں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ماڈل پیش کروں. یہ نہ سمجھو کہ دوسرے ٹھیک ہوں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے, ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. دل گم شدہ, دل گم شدہ کبھی مل ذرا کسی خشک خاک کے ڈھیر پر یا کسی مکان کی منڈیر پر. جہاں لوگ ہوں اسے چھوڑ کر کسی راہ پر کسی موڑ پر. دل گم شدہ, دل گم شدہ مجھے وقت دے, میری بات سن, میری حالتوں کو تو دیکھ لے. مجھے اپنا حال بتا کبھی, کبھی پاس آ کبھی مل سہی. میرا حال پوچھ بتا مجھے کس گناہ کی سزا ہے یہ. تو جنوں ساز بھی خود بنا, میری وجہ عشق یقین تیرا. ملا یار بھی تو تیرے سبب, وہ گیا تو بھی چلا گیا. دل گم شدہ کبھی مل ذرا. یہ وفا ہے کیا, اسے کس ادا میں لکھوں بتا. اسے قسمتوں کا ثمر لکھوں یا لکھوں میں اس کو سزا سزا. دل گم شدہ کبھی مل ذرا کسی خشک خاک کے ڈھیر پر. ناظرین اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. رانا بابر مسعود, خدا حافظ.